اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شتان ما بین عملین عمل تذهب لذته وتبقى تبعته وعمل تذهب مؤونته ويبقى اجره۔ شرح جاری تھی نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 120 ہے۔ امام کے نورانی کلمات، امام فرماتے ہیں دو عملوں کے درمیان بہت فرق ہے، بہت جدائی ہے۔ ایک وہ عمل جس کی لذت ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد جو شروع ہوتی ہے وہ ناگوار عاقبت ہے، ناگوار عاقبت ہے، وہ رہ جاتی ہے۔ وہ عمل جس کی سختی ختم ہو جاتی ہے، دوسرا عمل وہ ہے جو جس کی سختی ختم ہو جاتی ہے اور اس کا اجر باقی رہنے والا ہوتا ہے، اس کا اجر باقی رہنے والا ہوتا ہے۔ بس امام فرماتے ہیں کہ پہلا عمل جو ظاہری طور پہ لذت والا ہے لیکن لذت اس کی جلدی ختم ہو جاتی ہے اور ناگوار عاقبت رہ جاتی ہے، یہ عمل وہ ہے جو دنیا کی خاطر انسان انجام دے۔ دنیا کی خاطر کام انجام جو پایا ہے اس کی وقتی لذت اور اس کی ناگوار عاقبت ہمیشہ سے ابدی ہے اگر انسان توبہ نہ کرے، آپ تاریخ کا مشاہدہ کریں۔ عبید اللہ ابن حرجوفی جس نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا، امام حسین گئے دعوت دی، وہ ایسا مریض ہوا کربلا کے بعد، روز عاشوراء کے بعد ایسا مریض ہوا کہ ایک جگہ سے اٹھ نہیں پاتا تھا اور اس کی یہ آوازیں نکلتی تھی کہ کاش میں امام حسین کا ساتھ دیتا۔ وہ سختی والا عمل اس نے جو نہیں کیا تو کیسا وہ پچھتا رہا تھا، کیسا وہ پشیمان ہو رہا تھا کہ کاش میں سختی والا عمل کرتا، کیونکہ سختی والے عمل میں لذت تھی۔ میں نے لذت والا عمل کیا کہ میں نے جنگ میں شرکت نہیں کی اور اب ناگوار عاقبت میرے ساتھ، بس ناگوار عاقبت رہ جاتی ہے دنیاوی عمل میں۔ دوسرا عمل آخرت کے لیے کہ انسان کام انجام دے سختی والا، سختی میں روزہ رکھے، جہاد سختی ہے لیکن شہدائے کربلا موت کے وقت لذت اٹھا رہے تھے، اس سختیوں سے گزر کے موت کے وقت لذت اٹھا رہے ہیں۔ خداوند عالم نے مومنین کی دو اقسام بیان کی ہیں کہ ایک مومن وہ ہے جو زیادہ سختیوں کا سامنا کرتا ہے، زیادہ سختیوں میں رہتا ہے، ایک مومن ہے جو کم سختیوں میں رہتا ہے۔ فضل اللہ المجاہدین، خدا نے مجاہدین کو جو زیادہ سختیوں کا سامنا کرتے ہیں ان کو فضیلت دی ہے علی القائدین، قائدین پر درجے کے اعتبار سے۔ جو دوسرے ہیں وہ بھی سختیوں کا مقابلہ، لیکن زیادہ سختیاں مجاہدین پہ آتی ہیں، زیادہ سختیاں مجاہدین پہ آتی ہیں۔ یعنی جب جہاد واجب کفائی تھا تو کچھ ایسے مجاہدین تھے واجب کفائی، یعنی چند لوگ جائیں تو باقیوں پہ فریضہ ساقط ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہمیشہ واجب عینی سمجھ کے حاضر ہوتے تھے، واجب عینی سمجھ کے یہ مجاہدین حاضر ہوتے تھے، ہمیشہ تیار، ہمیشہ سختیوں کو تحمل کرنے کے لیے تیار، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ سختی والے عمل سے جو آج ہم دنیا میں سختی والا عمل کریں گے وہ کیا ہو جائے گا، کل لذت والا ہو جائے گا۔ جتنی زیادہ سختی ہوگی اتنی لذت زیادہ ہو۔ سونا بھی آگ سے گزر کے سونا بنتا ہے، خوبصورت بنتا ہے، بس یہ آگ سے گزرنا ہے، سختی سے گزرنا ہے۔ بہت اہم ہے کہ انسان اس دنیا میں دیکھے کہ وہ عمل کیسا انجام دے رہا ہے، کیا آخرت کے لیے کر رہا ہے یا دنیا کے لیے کر رہا ہے۔ قرآن کریم میں انسان کے اعمال کی دو اقسام بیان کی ہیں، وہی قسم امام علی نے یہاں بیان کی۔ مفسر قرآن جو ہوئے، ہم شکل قرآن جو ہوئے، کہ نیک عمل جو آخرت کی سعادت دیتا ہے اور برا عمل جو بری عاقبت کے ساتھ ہوتا ہے، بری عاقبت کے ساتھ ہے کہ کل آج عمل ہمارے سہارے پہ ہے، کل ہم عمل کے سہارے پہ ہوں گے، کل
جو عمل جہاں لے جائے گا وہیں ہم جائیں گے۔ آج ہمارے اختیار میں ہے کہ کون سا عمل ہم انجام دیں، ٹھیک۔ بس اعمال جو ایک بری عاقبت والے ہیں وہ ہمیشہ روسیہ کر دیں گے، ہمیشہ کی روسیاہی ہو جائے گی، تاریکی ہو جائے گی، برا عذاب ہو جائے گا، ٹھیک۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اعمال یا جوارحی ہیں کہ انسان بدن سے، جسم سے انجام دیتا ہے، یہ بھی روایات کہتی ہیں، یا اعمال جوانحی بھی، قلبی اعمال، جوانی اعمال، قلبی اعمال، کہ ممکن ہے انسان جو ہے سختی والا عمل انجام دے رہا ہو لیکن قلبی لحاظ سے لذت اٹھا رہا ہو، وہ نیت مضبوط ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام روزے کی ظاہری سختی کو قلبی لذت میں تبدیل کرنے والے کیا فرماتے ہیں کہ روزے کی ظاہری سختی قلبی لذت میں تبدیل ہو جاتی ہے جب میں خدا کی یہ ندا سنتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا، خدا نے ندا دی، خدا نے پکارا ہے کہ ایمان والو، تم پر روزے خدا نے فرض کیے ہیں۔ بس خدا خطاب کر رہا ہے مومنین سے، توجہ دے رہا ہے، بس یہ لذت کی بات ہے، وہ سختی روزے کی ختم ہو جاتی ہے۔ امام حسین نے بھی روز عاشور فرمایا کہ سختیوں سے گزرو گے پل کے اس پار، دنیا میں سختی ہے، وہاں لذت ہی لذت ہے۔ تبھی وہ 1000 دفعہ مرنے کے لیے تیار تھے، 10,000 دفعہ مرنے کے لیے تیار تھے، یعنی کئی دفعہ ہم مرنے کو تیار ہیں امام، اگر ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہمیں دوبارہ جان ملے، ٹھیک۔ اعمال جوارحی ہیں جو بدن سے انجام پاتے ہیں، اعمال جوانحی ہیں جو دل سے انجام پاتے ہیں۔ بس انسان اگر قلبی لحاظ سے آمادہ ہو، قلبی لحاظ سے تیار ہو تو وہ سختی والا عمل بھی لذت والا ہو جاتا ہے، کہ امام جعفر صادق نے کہا کہ یہ سختی والا عمل میرے لیے لذت والا بن جاتا ہے جب میں یا ایھا الذین آمنوا سنتا ہوں، خدا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ بس امام فرماتے ہیں الا ان النیت ہی العمل، آگاہ رہو نیت بھی عملی ہے، بس یہ جوانی عمل ہے کہ اگر ہمارا قلب، ہماری نیت شوق سے کسی عمل کو انجام دے گی، سختی والے عمل سے بھی انسان لذت اٹھاتا ہے، سختی والے عمل سے بھی۔ بعض لوگ ہیں جو برے اعمال انجام دیتے ہیں لیکن توبہ کا دروازہ ان کے لیے بند نہیں ہوتا، توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، ابھی تک گنجائش ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ روایات میں ہے کہ اگر کوئی گناہ کر لے تو خدا منع کر دیتا ہے فرشتوں کو کہ 1 ہفتے تک اس کے گناہ نہ لکھو، یہ پلٹ کے آئے، توبہ کر کے آئے۔ اے بندہ، بس خدا 1 ہفتے تک بندے کے گناہ نہیں لکھواتا تاکہ مہلت ملے اسے کہ بندہ پلٹ کے آئے۔ بس بعض گناہ ایسے ہیں کہ جس میں ابھی آپشن ہے کہ دروازہ توبہ کا کھلا ہوا ہے۔ انسان بعض اعمال ایسے انجام دیتا ہے کہ توبہ کا دروازہ ہی بند ہو جاتا ہے، انسان اپنے لیے توبہ کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ احاطت بہ خطیئتہ، بس انسان اس حد تک پہنچتا ہے، ایسے گناہ انجام دیتا ہے، برے اعمال ایسے انجام دیتا ہے کہ انسان پھر خطائیں احاطہ کر لیتی ہیں اور ہمیشگی والا وہ جہنمی بن جاتا ہے، اور توبہ کا موقع اسے نہیں ملتا، توبہ کا موقع۔ خدا نہ کرے ہم ایسے ہوں کہ ہمیشہ ہم سختیاں ہی اٹھائیں، عاقبت ہماری ناگوار ہو۔ امام فرما رہے ہیں نا کہ ایسا عمل ہے جو شروعات میں لذت والا لگتا ہے لیکن اس کی عاقبت بڑی ہی سختی والی، درد آمیز۔ ایسا نہ ہو کہ ایسے اعمال، ہم اتنے اعمال میں گر جائیں کہ توبہ کے دروازے ہی بند کر لیں،
قرآن کریم نے یہ بھی کہا کہ بعض نیک اعمال جو انجام دیتے ہیں تاکہ وہ اصحاب الجنہ ہو جائیں. ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال انجام دیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ اصحاب الجنت ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں، ہمیشہ والی لذت میں ہوں گے. اول بعض قرآن کریم نے کہا کہ بعض نیک اعمال اس لیے انجام دیتے ہیں کہ نہ کہ وہ اصحاب الجنت بنے بلکہ لقاء اللہ تک پہنچیں. نیک اعمال انجام دینے والوں کے بھی قرآن نے درجات بتائیں. فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو امیدوار ہے اپنے رب کی ملاقات کا اور نیک عمل انجام دے، اور وہ کبھی شرک نہیں کرتا، نہ ریاکاری میں شرک خفی میں گرفتار ہوتا ہے، نہ شرک جلی میں. بس فرق ہے. نیک اعمال انجام دینے والوں کے بھی درجات ہیں اور برے اعمال انجام دینے والوں کے بھی درکات ہیں. بس خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس عمل کے ساتھ ہوں جو سختی والا ہے لیکن ہمیشگی کے ساتھ اس میں اجر ہے، لذت ہے اور خداوند عالم کی رضا ہے. بس خدا ہمیں توفیق دے. وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.